نا وہ اس خاص یہ اس انداز میں تھا، یہ اور کسی انداز کوئی بھی ہو نا. میں ایک مرتبہ اپنے والد صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو میرے والد گرامی لکھ رہے تھے، تو میں بے تکلفانہ انداز میں اندر کمرے میں داخل ہو گیا. تو میں جس وقت بیٹھا تو اپنی بات شروع کی. اچانک میرے والد صاحب نے میری طرف دیکھا اور مسکرائے اور لکھنا چھوڑ دیا. مختلف موضوعات پہ بات چلی تو میں نے کہا جی کہ آپ کی جو کمرہ ہے نا، اس میں جو آپ کی اشیاء ہیں یہ بڑی منتشر رہتی ہیں، کوئی چیز سلیقے سے طریقے سے رکھی نظر نہیں آتی. کوئی باہر سے آدمی آئے، آپ کا کمرہ دیکھے، آپ کو دیکھے، وہ کیا ایک تاثر لے گا کہ آپ کے کمرے میں کوئی چیز بھی سلیقے سے نہیں پڑی ہوئی. آپ اگر میرے کمرے میں تشریف لائیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ ہر چیز بڑے سلیقے سے بڑے طریقے سے ہے. تو وہ جو بھی آدمی آتا ہے نا اسے پتہ چلتا ہے میں انتہائی ایسے آدمی کے پاس آیا ہوں جو انتہائی نفاست پسند ہے. آپ اپنا کمرہ جو ہے نا یہ مجھے اجازت دیں میں اسے سیٹ کروں. تو میرے والد صاحب مسکرائے اور میری طرف دیکھ کے فرمانے لگے، وہ جس وقت پنجابی میں کہتے ہیں نا تو بچو کہہ کے مخاطب کرتے، بچو. وہ اس طرح فرمایا کہ بچو گالیں جے کہ جس وقت مڑے کو کوئی بندہ آنا ہے نا مڑے کمرے وچ تو اسا مڑے تو علاوہ اور کوئی شاید نظر ہی نہیں آنی. اسا مڑے تو علاوہ کوئی شاید نظر ہی نہیں آنی. تو اس نہ مطلوب تو مقصود ماں ہی ویکھنا ہونا ہے، کیونکہ مڑے اندر او کچھ نہ کہ اسا میں باہر اپنے اندر تو نکلن ہی نہ دینا. تو تسا نے اندر خالی نہ تسی کمرے سجا کے رکھنے ہو، تسی کمرے سجا کے رکھنے ہو تے تسا وا کمرے اس تو سجانے پینے کہ تسا کول اور کوئی جنس ہوئی تے کوئی نہ. تسا جس لے آنا بندہ اسا تکانا میں بھئی جناب اسا نے کمرے سجن تسی انہاں ہی تکو اسا درنا ویکھیو. اس تو او تسا وا تے تینے چاچیاں مامیاں لفظ بولنے تینے چاچے مامیاں وا اے چیزاں اس تو ذرا کرنیاں پیونیاں کہ انہاں نے اندر اے جی شے کوئی نہیں. تے تسا ساریاں وا اے چیزاں اس تو تکلف نال ذرا ایک سجانیاں پینیاں تو ماں اس تکلف کی ضرورت کوئی نہیں. تو اس طرح وہ اپنی نجی محافل میں اپنی نشستوں برخاست میں وہ ایسا ایک تربیتی حوالے سے وہ تربیت کرتے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نیچ پر کسی نے بھی تربیت نہیں کی. ان کے قریب میں جس وقت جتنی مرتبہ بھی کوئی نہ کوئی چیز میں لے کر اٹھتا. کبھی ایسا کوئی موقع نہیں آتا کہ میں ان کی محفل میں گیا ہوں اور میں نے وہاں سے کچھ لیا نہ ہو. ہاں بالکل اس انداز سے اگر میں کسی ملک میں گیا ہوں تو وہ رابطہ رکھنے میں اتنا وہ متحرک ہوتے تھے کہ جس ملک میں میں جاتا مجھ سے رابطہ کرتے پوچھتے. ایک مرتبہ میں دمشق گیا تو دمشق میں ایک ہوٹل تھا، اس کا نام تھا فندق امیہ. میں جس وقت وہاں گیا تو سردی بھی بہت تھی، افراتفری میں ایئرپورٹ سے نکلا اور چلے گئے. ہم بالکل نو بارت تھے، پہلی مرتبہ آئے تھے دمشق، کوئی ایسا مسئلہ تو تھا نہیں. میں جس وقت ہوٹل میں کمرہ لے چکا، سامان رکھ چکا تو اچانک خیال آیا کہ والد صاحب کو نمبر بتا دوں اور انہیں بتا دوں کہ میں پہنچ گیا ہوں. تو جس وقت میں پہنچا نا کاؤنٹر پہ اور میں نے کہا جی کال ملائیں. کال جس وقت ملی تو سب سے پہلے سوال کیا ہاں پہنچ گئے. میں کہا جی ہاں کون سا ہوٹل ہے اور نمبر کون سا ہے اپنے پاس، کون سا چل رہا ہے. میں نے نمبر لکھوایا اور کہا جی فندق امیہ. فوری اچھا میرا چونکہ ذہنی اس طرف نہیں تھا، فوری طور پہ کہتے ہیں کہ اوے کہ اے پورے دمشق وچ اے بنو امیہ نہیں تو ملیا ہوٹل اوے اور کوئی بھی ہوٹل تو کوئی نہیں ملیا، ہونی خالی کر کمرہ چھوڑ دے نکلی تو فٹافٹ. اسی وقت میں اس سردی میں اپنے رفقا کو لے کر باہر نکلا اور اس کے سامنے ایک ہوٹل تھا جو 5 سٹار نہیں تھا لیکن فوری طور پہ میں نے وہ کمرہ اس میں لیا. تو ایک ایسا انداز، ایک ایسا محبت والا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ ان کی محبت میں ایک ایسی چیز تھی کہ اب میں اپنے تمام، حالانکہ الحمدللہ میرے امی مکرم سید غلام جلال الدین شاہ صاحب مجھ سے انتہائی شفقت فرماتے ہیں، انتہائی شفقت. اور والد گرامی کے بعد وہ اتنے شفیق ہو گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے والد گرامی کی محبتیں ساری سمٹ کر ان میں آ گئی ہیں. لیکن کچھ ایسی چیز ہے کہ میں ابھی بھی کمی محسوس کرتا ہوں کہ وہ ایک خاص انداز، وہ ایک خاص ایک لب و لہجہ جو میرے والد گرامی کا محبت والا ہوتا تھا وہ میں ابھی محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اپنے ماحول میں کسی سے بھی وہ نہیں ملا. حضور میں بس یہ صرف آپ کی بات کاٹتا ہوں، یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ محبت اور یہ چیز گولڈا شریف میں کسی جگہ پہ آپ کو پورے کسی جگہ پہ یہ نظر نہیں آتی جو قبلہ پیر صاحب کی تھی. ہمارے ساتھ مولانا محمد بخش صاحب مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب
جی مولانا کیسے ہیں آپ؟ مبارک پیش کرنا جناب دے امہ چینل نو کہ جناب نے بڑی خوبصورت قبلہ پیر صاحب رحمت اللہ تعالی دی یاد اندر محفل سجائی ہے. اللہ تعالی جناب نو مبارک کرے. تے بالخصوص جناب قبلہ جامی صاحب دی خدمت بہت سلام ہے کہ انہوں نے اجازت کر کے بڑا دل خوش ہے. تمام دوست بیٹھے ہیں اور اجازت کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور بالخصوص سید عرفان شاہ صاحب دامد برکاتہم العالیہ دی خدمت وچ یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جناب آپ امہ چینل نو یہ شرف بخش دریا کرو. جناب دے اس شرف دے نال سرکار دی امت نو بہت سارے فائدے ہوندے نے, بہت ساری علمی نقطے ملتے ہیں اور بہت عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے. یہ میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ کرے تے بارگاہ قبول ہو جائے جناب. بہت بہت مبارک جناب. بڑا دل خوش ہے تمام دوست بیٹھے ہیں اور پیر سید نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دا پرس مرگ جو بنا رہے ہو بڑی دل میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جناب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ مولانا, جزاکم اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. حضرت اپنے مریدین کے ساتھ کیسے ان کا تعلق؟ اور پیری مریدی کے حوالے سے میرے والد صاحب کا موقف بڑا عجیب تھا. روایتی پیر وہ تھے نہیں, جی روایتی جی, اور ان کے پاس جو بھی آتا مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کی وضاحت فرماتے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے, جی بیعت کس کو کہتے ہیں, یہ کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں ہے. اور بالخصوص گولڑ شریف میں اس نظریے سے کوئی بھی مقصد ہے کہ بیعت کی ضرورت اور بیعت کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ اسے اس تناظر میں کس درجے میں ہم رکھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اور اس ماحول میں میرے والد گرامی کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ اپنے مریدین, اچھا ہمارے ہاں بیعت کا جو ایک طریقہ معروف چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا, میرے والد گرامی اس بیعت کے بھی قائل نہیں تھے. وہ کہتے بیعت ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے, بیعت کا تعلق دل سے ہے. اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے دل میں مجھ سے بیعت ہو چکا ہے تو وہ اصل قلبی تعلق کے جڑنے کا نام بیعت ہے. اگر میرے والد صاحب فرماتے کہ یہ جو جن کے ہاتھ نہیں ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, تو اگر وہ بیعت کرنا چاہیں تو وہ پھر کس طرح بیعت کریں گے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا ہی نام بیعت ہو. تو اپنے مریدوں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی ان کا مرید ہوتا بھی تو اس سے وہ ایک قسم کی وہ اس کے اور اپنے درمیان وہ کوئی ایسا پردہ یا ایسی سطح قائم نہیں رکھتے تھے. بالکل وہ فرینک ہو کے نا اس کے ساتھ بات چیت کرنا. حالانکہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے اس طرح فرینک ہو کے بات نہیں کرتے, وہ کچھ نہ کچھ حجاب کچھ نہ کچھ دوری ضرور رکھتے ہیں کیونکہ ایک تقدس وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ بحال رکھنے کے لیے. لیکن میرے والد صاحب کا ایک یہ اپنے خانقاہی ماحول میں یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا کہ وہ اپنے اور اپنے مریدوں کے درمیان کوئی پردہ کوئی حجاب قائم نہیں رکھتے تھے. بالکل ان کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتے کہ جس طرح وہ ان کے دوست ہوں, ان کے بالکل ایک ساتھ کھیلنے والا کھیل کود کرنے والا جناب بچہ, جس طرح بچے نہیں اس طرح وہ اپنے پورے ماحول میں وہ ان کا اپنے مریدوں کے ساتھ اس طرح کا ایک ربط ہوتا تھا اور ہر مرید ایزیلی ان تک رسائی حاصل کر لیتا. ہر مرید اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس تک میں اپنی بات پہنچاؤں گا یہ حضرت صاحب تک پہنچ جائیں گے, نہیں, ڈائریکٹ وہ میرے والد گرامی تک وہ رسائی حاصل کر لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو تھی ان میں پیری مریدی کے حوالے سے یہ بہت اچھی تھی. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ دنیال بیٹا ہے ڈڈلی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میری پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بات کریں. دانیال بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور خیریت سے؟ الحمدللہ. جی اور آپ سب خیریت سے؟ آپ سب احباب کو سلام. ہاں جی. اور بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ, جزاکم اللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب قبلہ جیسے ابھی یہ بیٹے نے بات کی ہے, اسی بات کو میں جو ہے نا کہ جب کوئی میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات کی کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے,
کچھ ایسے ہیں جنہوں نے کمیونٹی کے اندر کام کیا ہے, اس کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے اس بندے کے پردہ فرما جانے کے بعد. لیکن پیر صاحب کی ایسی شخصیت تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فیملی کو ہی نہیں, ایک کمیونٹی کو ہی نہیں, لیکن دنیا کے ہر کونے کے اندر جو ہے ان کے مریدین اور چاہنے والے, دیوانے, اور پھر وہ جب بندہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس کی اولاد میں سے وہ ڈھونڈتے ہیں اس کو, یہ اکثر ہوتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو آستانہ گولڑا شریف ہے, پیر صاحب کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو یہ نظام جو ہے کس طرح جو ہے وہ چلے گا؟ اور یہ ایک ایڈوائس کے طور پر نہیں, میں ایک جو آپ کی سوچ ہے میں اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیر صاحب کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی جی کہ انہوں نے بہت کام کیا. یعنی پیر صاحب شب بیدار تھے, رات بھر جاگتے رہتے تھے, اور مدت سے وہ رات کو جاگتے رہتے تھے, پوری رات شب بیدار شخصیت تھے. انہوں نے خانقاہی نظام کے بارے میں سمجھوں گا کہ ایسے افکار پیش کیے ہیں جو ایک پورا دستور العمل ہے. سبحان. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کام لیا کہ وہ دستور العمل انہوں نے صرف زبانی طور پر اپنے مریدوں کے سامنے بیان نہیں کیا, بلکہ لکھ بھی دیا. ضرورت ایسی پڑ گئی اس کو لکھ دیا. وہ دستور العمل خانقاہی نظام کا دستور العمل نہیں, وہ ایک تصوف کا دستور العمل بن گیا ہے. سبحان اللہ. صحیح. اور آپ ان کی کتاب نام و نسب دیکھیں جی, اور یہ جو آخری دور میں بلکہ ان کی وفات کے بعد جو کتاب چھپی ہے ابھی, طریق الفلاح, یہ کتاب جو ہے ایک مسئلہ کف پر ہے یہ. اور کف کا مسئلہ اصول کے اندر جو ہے, یعنی متون میں جو فقہ وغیرہ میں, فقہ کی کتب میں مثلا کنز الدقائق میں بھی, ہدایہ شریف میں بھی, دیگر کتب میں بھی ہے, اس طرح نہیں لکھا ہوا اتنا جامعیت کے ساتھ, اتنے جزیات اس کے. پیر صاحب کی یہ کتاب جو ہے بلا شبہ اگر اس کو کہیں بھی اگر کسی بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہ دیتے کہ اس مسئلے کو انہوں نے بہت اہم مسئلہ بنا دیا. اس کے اتنے جزیات پر اس انداز سے فقیہانہ تبصرہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر میں اس وقت صرف اس کے فہرست پڑھ کے سناؤں تو اہل علم جانے کہ وہ شخص جو ہے وہ علم کا کتنا بحر ذخار تھا. اچھا, انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو مسئلہ بھی آیا, انہوں نے تصوف کو, طریقت کو وہ نادر موتی عطا فرمائے ہیں کہ اس کی روشنی میں کوئی نظام بھی صرف ایک گولڑا شریف نہیں, سارے خانوادے, ساری خانقاہیں ان سے سیکھ سکتی ہیں اور اپنے نظام درست کر سکتی ہیں. پیر کیسا ہونا چاہیے اس پر جتنا انہوں نے لکھا اور جتنا